بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي۔ رب زدني علما۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. أولئك
أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة وأجر کریم۔ ہر قسم کی حمد اور ثنا کے لائق اللہ رب العزت کی ذات گرامی، جس نے زمین آسماں پیدا فرمائے، طرح طرح کی انگنت لا تعداد مخلوقات پیدا فرمائی ہیں۔ اس ذات کے کارنامے کمال کے کارنامے ہیں۔ اسی بنا پہ ہر قسم کی حمد، ثنا، تسبیح، تحلیل کے لائق صرف وہ ایک اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ درود سلام، سلامتی کی دعائیں سرور کائنات آمنہ کے لال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی ذات اقدس پہ ہوں۔ انہوں نے اسلام کے لیے کوششیں کی، محنتیں کی، اپنی تمام تر توانائیاں، طاقتیں، قوتیں، اپنا مال، اپنی جان، سب کچھ اللہ کی راہ میں قربان کیا، اور آج نتیجتاً دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ ہم مسلمانوں کا یہ ایمان اور یقین ہے کہ یہ سب کچھ ایک اللہ کی توفیق سے ممکن ہوا ہے، وگرنہ کسی انسان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اتنی بڑی ذمہ داری کو ادا کر سکے۔ دعاؤں کی قبولیت کی گھڑیوں میں اللہ رب العزت سے دعا گو ہیں اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کو ان کی امیدوں کے مطابق جنت میں مقام وسیلہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا سورہ انفال میں، انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ، جب ایمان والوں کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل جو ہیں وہ کانپ اٹھتے ہیں، ان کے دل لرز جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب ان کے سامنے قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں تو ان کا جو ایمان ہے وہ بڑھ جاتا ہے، ایمان زیادہ ہو جاتا ہے۔ اسی لیے امام بخاری رحمہ اللہ تعالی انہوں نے یہ باب قائم کیا ہے کہ ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی، ایمان بڑھتا بھی ہے اور ایمان گھٹتا بھی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہر وقت ایمان کی ایک ہی کیفیت رہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالی اللہ رب العزت نے ان کو کمال ملکہ عطا فرمایا۔ ان کا یہ میزہ اور خاصہ ہے کہ جو اوپر باب قائم کرتے ہیں اس کے نیچے سب سے پہلے آیت کو لے کے آتے ہیں، قرآن سے آیت، اور پھر اس کے بعد حدیث کو لے کے آتے ہیں، پہلے آیت نیچے حدیث، اور ایک ایک آیت سے اور حدیث سے کئی کئی مسائل اخذ کر کے لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں۔ یہ اللہ رب العزت نے ان کو فقاہت عطا فرمائی۔ احسان دیکھ لیں کتنا بڑا اللہ رب العزت کا،
کہ تمام اہل علم کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ کتاب قرآن کے بعد اگر اس زمین پہ کوئی صحیح ترین کتاب، کوئی ایسا مجموعہ ہے تو وہ احادیث کی کتاب امام بخاری رحمہ اللہ کی کتاب، وہ صحیح بخاری ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اسی اعتبار سے کئی احادیث لے کے آئے، اور ایک حدیث لے کے آئے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ وہ گھر سے باہر نکلے تو ان کی ملاقات حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ہوئی۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عظیم صحابی ہیں کہ جن کو غسل دینے کے لیے خود فرشتے اترے، جن کے جنازے پہ 70,000 فرشتوں نے شرکت کی۔ اتنا عظیم صحابی حضرت حنظلہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کیف انت یا حنظلہ، حنظلہ تیرا کیا حال ہے؟ تو حضرت حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا نافق حنظلہ، کہ حنظلہ منافق ہو چکا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سنا تو ایک دفعہ ہل گئے اور کہنے لگے حنظلہ تو اور منافق؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس سے پانے والا، آپ کے دیدار اور زیارت کے ساتھ صحابی رسول بننے والا، جنگوں میں آپ کے ساتھ شریک ہونے والا، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تو اور منافق؟ کہنے لگے کہ صدیق کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھتے ہیں وہاں پہ اللہ کا ذکر سنتے ہیں، جب قرآن سنتے ہیں تو ہمارا ایمان کتنا زیادہ بڑھ جاتا ہے، اور جیسے ہی مجلس سے اٹھ کے اپنے گھروں میں، بیٹوں بچوں میں، اپنے کاروبار میں آتے ہیں تو ہمارا فوری وہ ایمان جو ہے ایمان گر جاتا ہے، یعنی ایمان کی وہ کیفیت ہماری نہیں رہتی۔ بالکل ایسے ہی جیسے اب یہاں پہ ہم جمع ہیں، آپ بھی سن رہے ہیں، میں سنا رہا ہوں، اللہ کی کتاب قرآن ہے، اس میں درس حدیث بھی ہے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو وہ سنا رہا ہوں۔ اب میرے سمیت آپ کا یہ سن کے ایمان بڑھ رہا ہے، جب ہم یہاں پہ جمعے سے فارغ ہو کے باہر جائیں گے تو ہماری وہ ایمانی کیفیت تو نہیں ہوگی۔ تو اس لیے میں تو منافق ہو چکا ہوں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا، کہنے لگے کہ حنظلہ حال تو میرا بھی ایسا ہی ہے کہ جب اللہ کے رسول کی مجلس میں ہوتے ہیں تو ایمان بڑھ جائے، اور جب اٹھ کے اپنے کاروبار، گھروں میں، بیٹوں بچوں میں آئے تو ہمارا ایمان وہ گر جائے۔ کیفیت میری بھی ایسی ہے۔ دونوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں اپنا مسئلہ آپ کے سامنے رکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے یہ کیسے سمجھ لیا کہ جب تم اس مجلس میں بیٹھے ہوتے ہو اور تمہارے سامنے اللہ کی کتاب کو پڑھا جائے وہ ایمان کی کیفیت، اور پھر جب اٹھ کے گھروں میں جاتے ہو، اپنے کاروبار میں جاتے ہو، بازاروں میں نکلتے ہو، تب بھی ایمان کی وہ کیفیت بن جائے، پھر تو آسمان سے فرشتے اتر آئے اور تمہارے ہاتھوں میں ہاتھ ملا کے وہ مصافحہ شروع کر۔ سو ایمان کی جو کیفیت ہے، ایمان کی کیفیت وہ ہر وقت اور ہر لمحہ وہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔
اب میں آپ کے سامنے درس دے رہا ہوں، میں بات کر رہا ہوں، اب میری کیفیت اور ہے۔ اب میں یہاں سے نکل کے کوئی کاروبار کرتا ہوں، کسی دکان پہ بیٹھتا ہوں، تب آپ مجھ سے ملنے آتے ہیں، تب میری گفتگو میں آپ تھوڑا فرق محسوس کرتے ہیں۔ سو دیکھنا یہ نہیں ہے کہ ایمان گھٹتا ہے ایمان بڑھتا ہے، یہ نہ دیکھیں، بلکہ یہاں پہ دیکھنا اور سوچنا یہ ہے کہ ایمان کو بڑھانے کے سورس کیا ہے، وہ راستے اختیار کیے جائیں کہ جن کے ذریعے ہمارا ایمان وہ بڑھ جائے۔ میں اپنے لیے، اپنے بیٹوں بچوں کے لیے، اپنی بیوی اہلیہ کے لیے، اپنی خواتین کے لیے، میں اپنے دوستوں کے لیے ایسے راستے اختیار کروں کہ جب وہ راستے اختیار کر لیے جائیں تو ان سے ایمان جو ہے وہ ہمارا بڑھ جائے۔ یہ تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کے اوپر بے ایمانی کے فتوے جاری کرنا یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کیونکہ ایمان کی کیفیت ہر وقت ایک جیسی نہیں۔ ایک جگہ پہ آپ دیکھتے ہیں ایک بندے کو تو اخلاق جو ہے وہ کمال کو پہنچ جاتا ہے، اور ایک جگہ پہ ہم اسی کو دیکھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں یار یہ تو بد اخلاق بندہ۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ اس کا ایمان، اس کی کیفیت وہ ہمیشہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ یہ تو صحابہ کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا کہ ایمان کی کیفیت ایک نہیں تھی، لہذا ایسے سورس اور ایسے راستے اور طریقے اختیار کیے جائیں کہ جن کے ساتھ ہمارا ایمان جو ہے وہ اتنا زیادہ بڑھ جائے۔ آپ دیکھ لیں بنی اسرائیل کیسے انہوں نے صحراؤں میں، ٹیلوں میں، ریتلے میدانوں میں انہوں نے کتنے دھکے کھائے، کئی سال تک وہاں پہ وہ پھرتے رہے۔ ایک امتحان تھا، ایک ٹیسٹ تھا، انہوں نے خود کو مسلمان کہا، یہ ایک ٹیسٹ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام، اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا، وعدہ لیا 40 دن راتوں کا وعدہ لیا۔ کوہ طور پہ بلایا کہ ہم تجھے یہاں پہ ایک کتاب دیں گے۔ وہاں پہ 12 پھٹیاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سپرد ہوئی، جن کو ہم کہتے ہیں تورات۔ 12 پھٹیاں۔ تورات کا معنی ہے قانون، تورات کا معنی ہے شریعت۔ سب سے پہلا قانون اور شریعت ایک کتاب کی شکل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پہ نصیب۔ اللہ رب العزت نے بلا لیا۔ جب تک تو اپنی قوم کے اندر رہے، قوم کا ایمان بڑھتا رہا، ان میں نبی اور رسول موجود تھا، وہ ان میں درس دیتا، تبلیغ کرتا، تزکیہ نفس کرتا، پیروکاروں کا ایمان وہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا جاتا۔ جیسے ہی موسیٰ علیہ السلام ان سے نکل کے گئے، پیچھے قوم کا فوری ایمان گر گیا، اور انہوں نے گائے کا بچڑا اس کی پوجا شروع کر دی۔ تو وہ راستے اور سورس، وہ طریقے اختیار کیے جائیں کہ جس سے ایمان بڑھ جائے۔ ہمارے بیٹے بچے اور ہم پروگرام اور کانفرنسیں، اسلامی کانفرنسیں، اسلامی پروگرام، ان کے اندر شرکت، خود بھی اور اپنے بچوں کی شرکت، دینی مجالس کا اہتمام، 5 وقت کی نماز،
اس سے ایمان بندے کا بڑھتا ہے۔ اگر ہم بالکل اس سے لا تعلق ہو جائیں اور اس سے دور ہو جائیں، پھر آپ دیکھ لیں کہ معاشرہ کیسے بیٹے بچے ہمارے پیش کرتا ہے۔ معاشرہ کب مضبوط ہوتا ہے؟ معاشرہ مسجدوں سے مضبوط ہوتا ہے، مسجدوں میں وقت دینے سے مضبوط ہوتا ہے۔ دیکھ لو مسجد نبوی نے کیسے افراد کھڑے کیے، ابو بکر صدیق، عمر ابن خطاب، عثمان ذو النورین، علی حیدر قرار، بڑے بڑے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، کتنے عظیم صحابہ کھڑے کھڑے۔ یہ مسجدیں کھڑی کرتی ہیں جن مسجدوں میں صرف نماز نہیں بلکہ وہاں پہ تبلیغ، دین کا پیغام، کتاب قرآن اور سنت محمد کا بیان صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں سے افراد کھڑے ہوتے ہیں۔ آج دیکھ لیں معاشرے نے کیا کھڑا کیا، کوئی ہے بیلنس؟ ہم نے بیلنس قائم رکھا؟ بچہ صبح اٹھتا ہے، دن چڑھے اس کی آنکھ کھلتی ہے، چند مائیں ہیں، باپ ہیں جو بچوں کو کہتے ہیں چلو بیٹے پہلے نماز پڑھو، پھر جا کے قاری صاحب سے تلاوت کر کے آؤ، قرآن پڑھ کے آؤ۔ بہت توڑی مائیں، تھوڑے باپ ہیں۔ ہمارے شیڈول کیا چلتے ہیں؟ یہ ایسی میں بات نہیں سنا رہا کہ جس سے یہ بوڑھے واقف نہیں ہیں، سارے اس سے واقف ہیں اور بہت اچھے الفاظ استعمال کر لیتے ہیں۔ پہلے سکول جائے گا، سکول سے واپس آئے گا، وہ کھانا بھی کھائے گا، ابھی اس نے اکیڈمی بھی پڑھنی ہے، ابھی اس نے کچھ دیر ٹیلی ویژن کے سامنے بھی بیٹھنا ہے، ابھی اس نے دوستوں سے کوئی گپ شپ کوئی کھیلنا بھی تو ہوتا ہے، پھر رات ہو جاتی ہے وہ سو جاتا ہے۔ یہ ہم نے بیلنس رکھا۔ اس سارے پیریڈ میں قرآن اور سنت، نماز، ہم نے کوئی پیریڈ رکھا بچے کا؟ اتنے دور ہوئے ہم دین سے، اور سوال کیا ہے؟ یا اللہ رحمتیں برسا دے، اپنے فضل کا نزول دے دے، لیکن کتاب قرآن، اس کو سکول، کالج، یونیورسٹی، وہاں پہ اس کی تعلیم، اس کے اندر کمپٹیشن، مقابلہ، چچا تائے کے بیٹے آگے نکل گئے، کمپٹیشن، ایک سکول، دو تین اکیڈمیاں، لیکن قرآن اکیڈمی کوئی بیلنس ہم نے نہیں یہ رکھا۔ نتائج دیکھ لیں آج کیسی یہ جوان نسل کھڑی ہوئی۔ ہم نے وہ سورس اور راستے اور وہ طریقے حقیقت میں چھوڑ دیے، اور ہم نے تماشائی نسل کو کھڑا کیا، تماشائی نسل کو۔ 12 ربیع الاول آئے گا، عید میلاد النبی پہ آئیں گے، 10 محرم آئے گا، وہاں پہ ماتم کے لیے تماشائی کھڑے ہو جائیں گے، 14 اگست آئے گا تو پھر شہر کا، گلیوں کا، بازاروں کا پھر کیا حال ہوگا۔ یہ ہم نے نسل تیار کی۔ قرآن کو سیکھا نہیں، قرآن کو پڑھا نہیں، قرآن کی قدر نہیں کی، گھروں میں قرآن بند پڑا ہے۔ یہ کتنا مجمع ہے یہاں پہ بیٹھا، یہ کتنا مجمع ہے، یہ تھوڑا مجمع نہیں ہے۔
یہ بڑا مجمع ہے، آپ کا گاؤں ہے، گاؤں میں سے اللہ نے وہ لوگ چنے جن کو ہم مواحد کہتے ہیں۔ ہر ایک کو یہ سعادت تھوڑی ہے۔ پہلے تو اس ذات کا یہ شکر کہ اس نے انسان بنایا، انسان کوئی گردن میں پٹخا ڈال کے وہ کھینچتا نہیں کتوں کی طرح، جانوروں کی طرح۔ سب سے پہلا تو یہ احسان، پھر انسانوں میں مسلمان، یہ اس سے بڑا احسان، پھر مسلمانوں میں اللہ رب العزت نے مواحد بنایا۔ سنت اور حدیث، قرآن اور سنت، ایسے الفاظ استعمال کرنے والا اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والا۔ لیکن قرآن، اگر اس مجمع میں سوال ہو جائے کہ قرآن کا ترجمہ کس کو آتا ہے، تو آپ کا کیا خیال ہے؟ کتنے ہاتھ اٹھے؟ یہ عظیم ترین کتاب قرآن کے ساتھ تعلق، آپ کمپٹیشن اور بیلنس کی بات نہیں کرتے ہیں۔ یہ ہم نے حال کیا اس کتاب کا، یہ ہم نے سلوک کیا اس کتاب کے ساتھ۔ اللہ رب العزت نے قرآن میں کتنے واضح ارشاد فرمائے۔ 4 کتابیں اتاری اللہ رب العزت نے۔ سب سے پہلے تورات آئی، اللہ کا قانون شریعت کتاب کی شکل میں آیا۔ اللہ رب العزت نے ان سے وعدہ لیا، بنی اسرائیل سے، کہ تم اس کو مضبوطی سے تھامو گے، تم اس کتاب پہ عمل کرو گے۔ کوہ طور پہ اللہ رب العزت نے بلا کے تورات عطا فرمائی۔ انہوں نے حال اس کا کیا کیا؟ اللہ نے خود سورہ جمعہ میں ارشاد فرمایا، مَثَلُ الَّذِينَ حُمِّلُوا التَّوْرَاةَ ثُمَّ لَمْ يَحْمِلُوهَا كَمَثَلِ الْحِمَارِ۔ ہم نے ان کو کتاب تورات دی تھی، انہوں نے دیکھو حال کیا کیا کہ ایسے ہے جیسے ہم نے گدھوں کے اوپر کتاب کو رکھ دیا۔ نہ پڑھتے تھے، نہ سمجھتے تھے، نہ تلاوت تھی، بلکہ اس میں تحریف تھی اور اس میں تبدیلی تھی، اور اپنے مطلب کے فتوے جاری ہو رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے صرف تورات نہیں، زبور اتاری۔ زبور کتاب تھی جس کے اندر ترانے، توحید کے ترانے اور نظمیں تھیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام کو یہ کتاب ملی۔ وہ ساری کی ساری کتاب کیا تھی؟ ترانے تھے، حمد تھی، اس میں نظمیں تھیں۔ داؤد علیہ السلام جب پڑھا کرتے، اللہ رب العزت نے ان کو معجزہ عطا فرمایا کہ گرد و نواح کے پہاڑ اور درخت، چرند اور پرند سارے مل کے حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ پڑھا کرتے تھے۔ ایسی ترنم اور اس انداز سے اس کو پڑھتے تھے۔ پھر اللہ رب العزت نے انجیل عطا فرمائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو۔ اب ایک اور علمی بات آپ کے سامنے رکھ دوں کہ اصل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہ تورات ہی دوبارہ پڑھانے آئے تھے کہ جس تورات کو بدل دیا گیا، جس میں تبدیلی لائی گئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام وہی کتاب دوبارہ پڑھانے کے لیے آئے۔ لیکن اس میں تبدیل، اور یہ معجزہ تھا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو آ کے دنیا میں سب سے پہلے وہ تورات کو پڑھیں، تورات کو یاد کریں، کوئی استاد پکڑیں، اس سے درس حاصل کریں، پھر ان کو تورات کی سمجھ آئے، پھر وہ یہودیوں کے اندر، بنی اسرائیل کے اندر پھر وہ کام کریں اس کے اوپر۔ نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے معجزہ عطا فرمایا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا فرمایا
اللہ رب العزت نے معجزے کے اوپر پہلے ہی ان کے دماغ میں پوری کتاب تورات کو فٹ کر دیا کہ کسی استاد سے جا کے نہیں پڑھنی بلکہ خود جا کے پڑھا. تمہارا استاد کوئی فرشتہ نہیں آئے گا تورات پڑھانے, جبریل نہیں آئے گا, بلکہ میں رب نے تمہارے دماغ میں پہلے ہی اس کو فٹ کر دیا. اصل کتاب کو آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تورات کو پڑھا, پھر اللہ رب العزت نے انجیل اتار عیسیٰ علیہ السلام کے لیے. انجیل نے وہ ساری جو باتیں تھی تورات کے اندر جس کے اندر تحریف اور تبدیلی تھی اس کو انجیل نے کلیئر کیا. نہ تورات والوں نے قدر کی, نہ زبور والوں نے قدر کی, نہ انجیل والوں نے قدر کی. انہوں نے تحریف کی, تبدیلی کی, انہوں نے بدسلوکیاں کی, انہوں نے کتاب کو پڑھنے کی تلاوت کی کوشش ہی نہیں کی. اللہ رب العزت کو اتنا ناپسند یہ عمل آیا کہ اللہ رب العزت نے صرف کتابوں کو زمین سے نہیں اٹھایا بلکہ اللہ تعالیٰ نے جن زبانوں میں وہ کتابیں اتری تھیں اللہ نے وہ زبانیں ہی مٹا ڈالا. عبرانی, سریانی, اللہ نے ساری زبانیں دنیا سے مٹا ڈالا. وہ کون تھے جن کو تورات ملی؟ کون تھے وہ؟ مسلمان تھے نا, مسلمان تھے جن کو کتاب ملی تورات, لیکن حق نہیں ادا کیا. جن کو زبور ملی کون تھے؟ مسلمان. جن کو انجیل ملی کون تھے؟ مسلمان تھے. سارے مسلمان تھے, حق نہیں ادا کیا. اللہ نے کتابیں بھی اٹھا لی, زبان نے بھی مٹا دی. نہ پڑھتے تھے نہ سمجھتے تھے. دنیا کی طرف ان کے بھی ایسے ہی رجحان تھے جیسے ہمارے رجحان ہیں. اہل کتاب یہودی اور عیسائی, ہم بھی اہل کتاب ہیں, ہمیں بھی کتاب قرآن ملی ہے. اب چونکہ یہ خاص ٹرم یعنی خاص نام ہو چکا ہے, جس جگہ قرآن اہل کتاب کہتا ہے اس سے مراد عیسائی اور یہودی. ہم بھی ہیں لیکن اب ہماری الگ ہے. سو اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا. آج ہمارا جو اس کے ساتھ تعلق ہے, مجھ سے اکثر لوگ شاید اس میں اختلاف کر جائیں بیٹھے, لیکن میں اس بات کے اوپر شرح صدر رکھتا ہوں. اور کوئی میٹنگ ہو, کوئی مجلس ہو, اس کے اندر میں یہ بات بحث کرتا ہوں کہ ہر وہ مسلمان جو سن سکتا ہے, جو دیکھ سکتا ہے اور جو پڑھنے کی طاقت رکھتا ہے, اس کو اس کے اوپر یہ کتاب قرآن پڑھنا فرض ہے کہ اس کتاب قرآن کو وہ ترجمے کے ساتھ پڑھے. یہ اس پہ فرض ہے. یہی طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم, ہر مسلمان کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ دین کا علم حاصل کرے. وہ یہی علم ہے. ہم نے اس سے تعلق نہیں جوڑے, ہم نے وہ سورس قائم نہیں کیے جس سے ایمان بڑھ جائے. اس کتاب قرآن سے بڑا راستہ کون سا راستہ تھا بتائیں آپ, کہ ہمارے بیٹے اور بچے, ہماری بچیاں بیٹیاں, یہ عزتیں ہماری پاک عزتیں, قرآن سے بڑا سورس ہمارے لیے کیا تھا جس سے ہم نے بیٹوں بچوں کو دور کیا. آپ کہتے ہیں کہ جی یہ خطا اور غلطی نوجوان نسل کی ہے, ان کا حال دیکھ لیں. میں کہتا ہوں کہ نہیں,
نوجوان نسل کی غلطی خطا نہیں، یہ سفید داڑیاں ہو جائیں، بوڑھے ہو جائیں، یہ اللہ کی قسم خطائیں ماں باپ کی خطائیں۔ اس پہ پردہ نہیں ڈالا جا سکتا، اس کو چھپایا نہیں جا سکتا۔ یہ خطائیں، یہ غلطیاں، یہ ماں باپ کی غلطیاں ہیں، ان بوڑھوں کی غلطیاں ہیں جن کے پوتے، جن کے بیٹے، انہوں نے ان کے اوپر وہ چیز لاگو نہیں کی جس کا اللہ رب العزت نے ان سے تقاضا کیا تھا کہ فجر کی اذان ہو جائے اور بیٹا 10 سال کی عمر کا ہو جائے، فجر کی اذان ہو جائے اور بیٹا، یہ ہمارا ٹائم ختم ہو چکا ہے، بیٹا 10 سال کا ہو جائے تو ماں باپ کی کیا ذمہ داری تھی؟ میں 12 سال کی بات نہیں کرتا، میں وہ بات نہیں کہہ رہا کہ جب بچہ، جو بچہ ہے وہ بالغ ہو جائے، میں یہ بات تو نہیں کہہ رہا، بالغ تو ہوگا 12 13 14 میں جا کے۔ میں کہہ رہا ہوں کہ سنت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بیان کہ جب بچہ 10 سال کا ہو جائے وہ بستر پہ لیٹا ہو، باپ اس کو اٹھائے، ماں اس کو اٹھائے، وہ نہیں اٹھتا تو پھر گھر میں یہ سنت محمد ہے کہ گھر میں ڈنڈا لٹک رہا، اس کو مارو اور بستر کھینچ لو کہ سیدھا مسجد کے اندر ہو جائے۔ کیا یہ حق ادا؟ کیوں بھئی کیا یہ حق ادا؟ اہل حدیث، اہل سنت، یہ تو بڑے بڑے دعوے ہیں۔ جب 10 سال کا ہو جائے تو صحابہ کرام کا طریقہ کیا تھا؟ ان کے گھروں میں ڈنڈا لٹک رہا تھا، ڈنڈا کارنر میں لٹکتا تھا کہ اگر نہیں اٹھا تو پھر ڈنڈے سے اٹھا کے اس کو مسجد میں بھیجے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں جی میں اہل حدیث ہو گیا، میں اہل سنت ہو گیا؟ اہل سنت اور اہل حدیث ہونا یہ کوئی چھوٹی بات ہے؟ یہ تو عظیم نام اور بڑے نام ہیں۔ ابھی تو پہلی سٹیج کلمہ توحید کے بعد وہ نماز کا مسئلہ ہے، اس سے ہم کتنے زیادہ پیچھے ہیں۔ ہم نے اپنے بیٹے کو سکول، کالج، یونیورسٹی دی، 7 اکیڈمیاں دی، 7 اس کو پیکج دیے، پیکج باپ کی جیب سے پیسہ، جو راتوں کو بیٹا بچے بیٹھ کے اپنی راتیں اس پہ غرق کرتے تھے۔ لیکن قرآن، اس کا پیریڈ، اس کا ترجمہ، اس کو سمجھنا کہ اپنے بیٹے کے لیے اس کے 24 گھنٹوں میں یہ آدھا گھنٹہ بھی اس کے لیے رکھا کہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نوجوان نسل نے تباہ کیا؟ نوجوان نسل نہیں، ماں باپ نے تباہ کیا ہے نسل۔ ماں باپ نے نسل کو تباہ کیا۔ دیکھ لو کتنے بڑے بڑے سامنے سکینڈلز آئے۔ اسلام کہتا تھا مجھے پڑھ لو کتاب، قرآن کہتی تھی مجھے پڑھ لو، لیکن ہمارے پاس چونکہ ٹائم نہیں ہے۔ دیکھ لو بیٹے، آج یہ معاشرہ، ایک امام مسجد ہو، ایک استاد مدرسے کا ہو، ایک عالم بندہ ہو اور ایک استاد سکول، کالج، یونیورسٹی کا ہو آج، اور ماں باپ ہو، اولاد کتنا قدر کرتی ہے۔ اس کے ذمہ دار ہم لوگ ہیں، ہم بوڑھے لوگ اس کے ذمہ دار ہیں۔ سو اللہ رب العزت نے وہ کتابیں ہی دنیا سے اٹھا لی۔
آج اگر ہمارے بیٹے بچے سیکھتے کہ ہمارا ریفرنس کیا ہے تو کس چیز سے سیکھتے؟ قرآن سے سیکھتے۔ آج ہمیں اپنے بیٹے بچے کے مذہب کا ہی نہیں پتا چلتا کہ یہ کس لائن پہ چلتا ہے۔ اوپر سے یہ سوشل میڈیا تباہ کر رہا ہے اولاد کو۔ جو پی ایچ ڈی کر لیتا ہے وہ قرآن کی تفسیر کرنے بیٹھ جاتا ہے۔ فرقہ واریتیں ابھر رہی ہیں۔ ہم نے اپنی اولاد کو کتنا تیار کیا؟ یہاں پہ جوان نسل بھی بیٹھی ہوئی ہے، ان کو بھی میں مخاطب ہوں، ان سے بھی مخاطب ہوں کہ ہم سکول گئے، کالج گئے، یونیورسٹی گئے، ہم نے سوشل میڈیا پہ ہمارے باپا جی کو کیا پتا کہ موبائل کیسے چلانا ہے، سوشل میڈیا کیا ہوتا ہے؟ لیکن ہم تو جانتے ہیں۔ ہم نے فزکس، کیمسٹری، بایولوجی، ہم نے بڑے بڑے علوم میں ماسٹر کیے، ہم نے سب کچھ کیا، لیکن کتاب قرآن، اللہ کی قسم اس کے لیے ہم نے آدھا گھنٹہ دے کے اس کا ترجمہ تک نہیں پڑھا۔ آج فرقہ واریت کھڑی ہوئی، اور سارا معاشرہ دیکھ لے کہ وہ کیسی تفریق میں بانٹ گیا۔ وہ کہتا جی میں دن مناؤں گا۔ اب حالیہ محرم کا دن گزرا، وہ دن منایا گیا، سب نے اس کو دیکھا، اور وہاں پہ سننے کے لیے کون گئے یا دیکھنے کون گئے؟ تماشائی کو نہیں دیکھتے، وہ تو تماشائی تو دیکھتے، تماشا جس نے لگانا ہے وہ۔ اور جب وہ کہتے ہیں جی بات کرو ہمارے بیٹوں بچوں کو، اب سکول کالج یونیورسٹیوں میں صرف اہل حدیث تھوڑی پڑھتا ہے، اہل سنت تھوڑی پڑھتا ہے، اس میں تمام مکاتب فکر کے طلباء پڑھ رہے ہوتے ہیں، آپس میں بحثیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ہم کہتے ہیں جی ہم اہل حدیث اہل سنت، ہمیں وہاں پہ جواب تک دینا نہیں آتا۔ کیوں؟ ہمارا کتاب سے تعلق ہی نہیں۔ سارا پاکستان جانتا ہے، سارا پاکستان جانتا ہے کہ صرف ایک جماعت اہل حدیث ایسی ہے جو اپنا دین منانے کے لیے نہیں نکلتی۔ جماعت اہل حدیث کی ساری جماعتیں، ساری تحریکیں ایسی تحریکیں ہیں جو اپنے خاص دن منانے کے لیے نہیں نکلتی۔ نہیں تو ربیع الاول میں دیکھ لو، سارے ملک میں ساری ایک ایمرجنسی نافذ ہوتی ہے یار، دیکھو ساری جو مشینری ہوتی ہے وہ ساری مصروف ہوتی ہے یار، کہیں دھماکہ نہ ہو جائے، کہیں پہ قتل و غارت نہ ہو جائے، سارے پریشان ہوتے ہیں۔ پھر اس سے پہلے جان پھنسی ہوتی ہے محرم کے اندر، سارے پریشان ہوتے ہیں، ساری مشینری، کرفیو نافذ ہوتے ہیں ملک کے اندر، ملکوں شہروں کے اندر ایمرجنسی نافذ کر دی جاتی ہے کہ کہیں پہ کوئی فرقہ واریت نہ کھڑی ہو، کوئی واقعہ نہ پیش آ جائے۔ معاشی فقدان میں ایک ریڑھی لگانے والا بیچارہ، وہ سارا دن محنت کر کے شام کو جو لاتا ہے گھر میں آ کے بیٹھ کے کھاتے ہیں، وہ بیچارے اس دن سارے 2-4 اکٹھی 4 چھٹیاں کر دی، وہ بھی بیچارے پریشان۔
اور ساری دنیا سے سارے چاہے افریقی ہیں یورپی ہیں ہر نیو مسلم نیا مسلمان وہ دیکھ کے حیران ہوتا ہے اس دن کہ ہاں یہ ہے مسلمانوں کے افسوس کے طریقے. زنجیریں پکڑی ہوئی ہے, گریبان پھاڑے جا رہے ہیں, کالے لباس پہنے ہوئے ہیں, سارا ملک سیاہ ہے, دیواروں پہ اشتہار سیاہ ہے, سارے پریشان. وہ وہاں دیکھتا ہے بیٹھ کے ایک نیا ہونے والا مسلمان, ربیع الاول کے اجتماع اور یہ محرم کا اجتماع, اور اس کا بیچارے کا صرف ایک کمنٹ اس اوپر چل رہا ہوتا ہے کہ ورس اسلام, ٹیل می اباؤٹ سم تھنگ اسلام, مجھے بتاؤ کہ میرا اسلام کیا ہے. وہ اپنا کمنٹ جاری کرتا ہے امریکہ سے, افریقہ میں بیٹھ کے, انگلینڈ میں بیٹھ کے نیا مسلمان کہ مجھے بتاؤ کہ میرا اسلام کیا ہے. اس کو کیا بتائیں گے کہ تیرا اسلام کیا ہے؟ وہ کہتا ہے یہ ہے طریقہ افسوس کا کہ زنجیریں پکڑ لو اور چھریوں کے ساتھ جسموں کو زخمی کرو. اس قرآن اور سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ جب تک قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھیں گے سنت کی تسکین ہم حاصل نہیں کر سکیں گے. اگر سنت کا مزہ, سنت کا لطف, سنت کی تسکین اہل حدیث, اہل سنت جیسے الفاظ سے مزہ حاصل کرنا چاہتے ہیں تو پھر قرآن کا ترجمہ پڑھنا لازم ہے. اگر پڑھا ہے تو پھر کالج اور یونیورسٹیوں میں بیٹھ کے طالب علم ان کو جواب دیتا ہے کہ نہیں, فرقہ واریتیں نہیں, کوئی جماعتوں کی بندر بانٹ نہیں, کوئی تفریق نہیں, کوئی فرقہ واریت نہیں, کوئی ایک دوسرے کے خلاف نہیں, آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھنا نہیں, کوئی دیوبندی, بریلوی, چشتی, سہروردی, نقشبندی نہیں, سارے محمدی صلی اللہ علیہ وسلم. صرف ایک ریفرنس جو صرف کتاب قرآن کے ترجمہ پڑھنے سے اور اس کے علم سے حاصل ہوگا, وہ صرف ایک ریفرنس حاصل ہوگا, وہ ہے قرآن اور سنت. اس سے ہٹ کے اگر خانہ کعبہ کا امام اتنی عظیم جگہ اور اتنے عظیم منبر کے اوپر بیٹھ کے وہ بھی کوئی ایسی بات کرتا ہے, کوئی ایسا عمل دکھاتا ہے, اگر وہ قرآن اور سنت سے نہیں ہے, اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ وہ اسلام نہیں ہو سکتا, وہ اسلام نہیں. ہمارا ریفرنس صرف قرآن اور سنت کہ ہمیں دکھاؤ, چاہے وہ سنی ہے, چاہے وہ وہابی ہے, وہ کوئی ہے, اگر ریفرنس قرآن اور سنت ہے تو پھر اس کے اوپر ایمان لائیں, سر تسلیم خم کریں. یہی سکھایا, یہی ہمارا دین ہے, یہی اسلام ہے, اسی کی طرف آئے. لیکن یہ ساری چیزیں کس سے حاصل ہوں گی؟ میں پھر ایک دفعہ دہراؤں آخر میں اپنی بات کو, وہ یہ کہ میں یہ موقف رکھتا ہوں. موقف ایک دو عالم دین سے اس پہ میری بحث بھی ہوئی ہے, لیکن میں اس پہ پوری شرح صدر کے ساتھ یہ موقف رکھتا ہوں کہ جو سن سکتا ہے, جو دیکھ سکتا ہے اور جو پڑھنے کی قابلیت رکھتا ہے, سکول, کالج, یونیورسٹی تو بالکل اس میں داخل ہے. میں عامت الناس میں سے بھی اس کی بات کرتا ہوں. جو یہ کر سکتا ہے اس کے اوپر, اس کے لیے ضروری نہیں, اس کے اوپر واجب ہے کہ وہ اس قرآن کے ترجمے کو پڑھے.
جماعتوں میں تحریکوں میں لوگوں کے وقت لگ گئے، لوگ اس میں بوڑھے ہو گئے دین کا کام کرتے کرتے، لیکن آپ روک کے صرف ایک سوال کر لیں کہ مجھے بتائیں آپ کو قرآن کا ترجمہ آتا ہے؟ قرآن کا ترجمہ آتا ہے تو کیا جواب ملتا ہے آپ؟ یہ سلوک ہے کتاب قرآن کے ساتھ؟ تو آئیں اس کی طرف پلٹ آئیں۔ آج کے اس خطبہ کا یہی پیغام ہے کہ کتاب قرآن سے اپنے تعلق کو قائم کریں اور ایسے سورس اپنی اولاد کے لیے، ایسے راستے چنیں جو کہ ہمیں ہمارے ایمان کو بڑھا دے۔ اگر ہم نے ان راستوں کو نہ چنا اور اس کتاب سے تعلق نہ قائم کیا تو پھر ایسی ہی اولاد سامنے آئے گی اور اس سے بھی بری نسلیں آگے آئیں گی کہ ہم ان کو روک نہیں پائیں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اس معاملے میں مخلص کر لیں۔ اللہ کی ناراضگی صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کی کتاب کو ہم نے وہ عزت عطا نہیں کی جو عزت اس کا حق تھا، وہ عزت ہم نہیں دے سکے، چاہے وہ اہل حدیث ہیں، چاہے وہ کسی مکتبہ فکر سے ہے۔ میں یہ پوری شرح صدر سے بات کرتا ہوں، ہم اس کو وہ عزت نہیں دے سکے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں۔ تو اس لیے اپنے رخ، خاص طور پہ یہ جوان نسل جو میری بات سن رہی ہے، الحمدللہ اس کی طرف آپ آئیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔